أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد استو می خواهم خدا را، خدایا استو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء کرام، دینی بھائیو عزیزو، آج 4 جون سن 2005 عیسوی ہم یہاں پشاور صوبہ سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میرے عزیز محمد نعیم اختر اور جناب یوسف عثمانی صاحب نے جب مجھے جون میں پشاور حاضری کے لیے ترغیب دی تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ اس عبد ضعیف کو جون کے مہینہ میں پشاور حاضری کا امتحان اور ابتلا کیوں پسند کرتے ہیں آپ؟ بہرحال میری درخواست انہوں نے نہیں مانی اور حکم دیا کہ آ جاؤ. باوجود اسی تاریخ کو آنا ضروری، سو میں تو حاضر ہو گیا ہوں. انہوں نے فرمایا تھا ہم دعا کریں گے، اللہ تعالی موسم کو متوازن فرما دے گا.
جون سے توقع کی جائے کہ وہ مارچ بن جائے. دعا تو بہرحال عبادت ہے، جاری رہنی چاہیے، لیکن جون تو جون ہے، وہ اپنے رنگ دکھا رہا ہے. پھر یہ چھوٹی سی جگہ ہے اور میں یہ دیکھ کر دکھی ہوا کہ اتنے لوگ اندر نہیں جتنے باہر گلی میں کھڑے ہیں، ان کو بیٹھنے کو جگہ نہیں مل رہی. کچھ وہ دیکھیے گیلری میں، سیڑھیوں میں. اس ساری تکلیف پر اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اس لیے کہ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں. کتاب اللہ کا جو حصہ میرے سامنے ہے، بالفاظ دیگر قرآن سے وابستہ ہو کر ان کے شہتیر بن جاتے ہیں اور قرآن کو چھوڑ کر شہتیر تنکوں سے بھی حقیر بن جاتے ہیں. نظریات قوموں کو بلند کرتے ہیں، سوچ سے، فکر سے قومیں بلند ہوا کرتی ہیں، جسمانی صلاحیتوں سے نہیں کہ وہ پہلوان بن جائیں اور سب کو پچھاڑ کے رکھ دیں. ایسا نہیں ہے. نظریات قوموں کو بلند کرتے ہیں اور جو قومیں نظریات سے وفا نہیں کرتی وہ پستی میں چلی جاتی ہیں اور ان کو زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس کو یاد رکھ لیجیے. قرآن کریم کا جو حصہ میرے سامنے ہے یہ سیدنا خلیل اور ذبی علی نبینا وعلیہم التسلیم کی دعا کا جواب ہے اللہ کی طرف سے. قرآن کریم میں ان کی دعا بھی موجود ہے. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ اس جملے پہ یا اس عبارت پہ لگتا ہے جب ماضی کی کوئی بات یاد دلائی جا رہی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور جب رشد و ہدایت کے عالمی مرکز بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں ابراہیم و اسماعیل علی نبینا وعلیہم التسلیم. تو دست بکار دل بیار، ہاتھ پتھروں کو سجا رہے ہیں، ہاتھ پتھر اٹھا رہے ہیں اور دل محو دعا ہے، دل یار کی طرف متوجہ ہے. عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب
ہماری اس جہد و کاوش کو قبول فرما لیجئے کہ تو سمیع و علیم ہے، تو ہی سمیع و علیم ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہماری اولاد کو اس گھر کے سامنے جھکنے والا بنا دے، سراپا تسلیم و رضا کر دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اس کے احترام کے اور آداب کے قرینے بھی تو سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمارے بچوں کی لغزشوں کو بھی معاف فرما دے۔ انک انت التواب الرحیم، بالیقین تواب اور رحیم تو ہی ہے۔ انک انت التواب الرحیم، تو وہ معاف کرنے والا ہے جس کی معافی میں تانا نہیں ہوتا، جس کی معافی میں طنز نہیں ہوتا۔ جب کوئی بھائی اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے، جب کوئی دوست اپنے دوست کو معاف کرتا ہے، جب کوئی مربی اور استاد اپنے شاگرد کو معاف کرتا ہے، جب کوئی باپ اپنی اولاد کو معاف کرتا ہے تو ماضی یاد دلاتا ہے، تم نے فلاں موقع پہ میری نہ مانی، فلاں موقع پہ میرا دل دکھایا، لیکن انت التواب الرحیم، تو وہ رحیم و کریم ہے کہ اپنے در پہ شرمندہ ہو کر آنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ تیرے عفو و درگزر میں تانا نہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور اے ہمارے رب، ہم نے دارالعلوم بنا دیا، رشد و ہدایت کا عالمی مرکز بنا دیا، اب اس کو آباد کرنے والا، اس میں استاذ بن کر آنے والا وہ معلم کائنات جس کی رسالت پر اور نبوت پر ایمان کا وعدہ تو نے ہم سے عالم ارواح میں لے لیا تھا، وہ آخری رسول بھی میری اولاد میں سے بھیج۔ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اور پشاور کے دوستو، اس کو کبھی نہ بھولنا کہ قرآن کریم میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بیان ہوئی ہے، ولادت بیان نہیں ہوئی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اذ ولد فیہم نہیں۔ ربنا وابعث فیہم، تو بعثت بیان ہوئی ہے جگہ جگہ، ولادت بیان نہیں ہوئی۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی ولادت بیان ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ، پوری ایک سورت نازل ہوئی، اس لیے کہ ان کی ولادت غیر معمولی ہے، نارمل نہیں، اب نارمل ہے، اور ان کی اس غیر معمولی ولادت پر
یہودیوں نے بدزبانی کی، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی شخصیت کو ہدف مطاعن بنایا، تو اس کے جواب میں قرآن کریم میں سیدنا عیسیٰ کی ولادت بیان کی گئی ہے۔ صرف قرآن کریم میں دنیا کی کوئی اور کتاب سیدنا عیسیٰ کی ولادت سے متعلق تفصیلی بحث نہیں کرتی جتنی تفصیل سے قرآن ان کی ولادت کو بیان کرتا ہے۔ میں جب باہر کی دنیا میں جاتا ہوں اور میرے سننے والوں میں نصرانی بھی ہوا کرتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں قرآن کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ قرآن کریم تمہارا بھی محسن ہے۔ بائبل میں بھی وہ تفصیل بیان نہیں ہوئی جو قرآن میں بیان ہوئی۔ بائبل میں تو زیادہ سے زیادہ وہی ہے کہ بس المسیح ابن اللہ، پروفٹ جیسس سن آف دا گاڈ، بس یہی تیر مارتے ہو۔ لیکن قرآن کریم تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیان فرماتا ہے۔ ایک صورت ہے پورے قرآن کریم میں جو کسی عورت کے نام سے معنون ہے۔ اللہ اگر ہم سے پوچھتا سورہ فاطمہ الزہرا ہونی چاہیے۔ بے شک مریم صدیقہ ہیں، اور یہ لقب بھی قرآن کا دیا ہوا ہے، وَأُمُّهُ صدیقہ۔ ان کی عفت و عصمت کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ ان کی عظمت کا اعتراف ہے، بلکہ یہ اعتراف ہمارا جزو ایمان ہے۔ لیکن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے وہ قابل رشک ہے۔ فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم تو ایک نسبت سے معزز اور محترم ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، وس نسبت سیدہ زہرا عزیز۔ اور فاطمہ الزہرا کو تو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ سیدہ مریم کو ایک نسبت نے بلند کر دیا کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہیں، اور سیدہ فاطمہ کا یہ مقام ہے کہ وہ حسنین کی ماں ہیں، حیدر کرار کی آبرو ہیں، اور محمد عربی کی چھوٹی لخت جگر ہیں۔ وہاں ایک نسبت کار فرما ہے، یہاں 3 نسبتیں کار فرما ہیں۔ لیکن وہ سورہ مریم ہے۔ یہ قرآن کریم کا عدل ہے اور یہ قرآن کریم کا ظرف ہے۔ لیکن ایک آیہ کریمہ تھی جو بائبل میں بھی تھی، قرآن میں بھی تھی، نہیں ہے۔ اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ
ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد. جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تصدیق کرتا ہوں آسمانی صداقتوں کی، بالخصوص توریت کی سچائیوں کی جو میرے سامنے ہیں، اور بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو آ رہا ہے میرے بعد، جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. ہاں پشاور کے دوستو، محمدی بھی مسلمان ہیں اور احمدی مسلمان ہیں، کیونکہ محمد و احمد یہ دونوں نام ہمارے آقا کے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ دونوں نسبتیں مسلمانوں کی، محمدی احمدی دونوں مسلمان. قادیانی نہ محمدی ہیں نہ احمدی ہیں، وہ صرف قادیانی ہیں. دفتری بابوں کو بھی سمجھا دو. قادیانی کون ہے؟ صرف قادیانی. یا مرزائی ہیں، مرزائی ہیں، مرز آئی ہیں، کیونکہ ان کے لیڈر کا نام احمد نہیں ہے، غلام احمد کہلاتا ہے. وضو شیفی غیر محل ہی. خیر، یہ آیت کریمہ قرآن سے، اپنا بائبل سے نکال دی گئی، اس میں تھی، نکال دی گئی اس لیے کہ نکالی جا سکتی تھی، قرآن میں ہے اور قیامت تک رہے گی، اس لیے کہ قرآن کریم سے نہیں نکالی جا سکتی. قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. نہ علماء اس کے محافظ ہیں، نہ قراء اس کے محافظ ہیں، نہ مفسرین اس کے محافظ ہیں، نہ حفاظ اس کے محافظ ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ان سب کی حفاظت قرآن کر رہا ہے. باقی کتابوں میں اور قرآن میں یہی فرق ہے کہ باقی تمام کتابوں کی حفاظت ان کی اقوام کرتی ہیں، قومیں کرتی ہیں، قرآن کریم اپنی قوم کی حفاظت کرتا ہے. عباسی خلفاء میں ایک شخص گزرا ہے، مامون رشید، ہارون رشید. وہ غنیمت آدمی تھا، اس پر اللہ کا کرم. مامون میں کمزوریاں، خصوصاً خلق قرآن کے حوالے سے اس کا کردار بڑا دل آزار ہے. لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر سال اہل علم کا ایک اجتماع بلاتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ تم علم پر مقالہ پیش کرو. اور اس میں مذاہب کا امتیاز نہیں، کوئی بھی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ آئے اور علم پر مقالہ پیش کرے. تو جو اچھا مقالہ پیش کرتا وہ اس کو انعام دیتا. ایک سال ایک یہودی اسکالر آیا اور اس نے علم پر بڑا خوبصورت مقالہ پڑھا. مامون خوش بھی ہوا اور دل میں اس کے آرزو پیدا ہوئی کہ میں اسے کسی طرح مسلمان بناؤں.
بڑا ذی استعداد ہے، بڑی عمیق صلاحیت ہے اس کے پاس، اگر یہ مسلمان ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ فیصلہ کر لیا کہ کسی بھی صورت میں میں اسے مسلمان بناؤں گا، بادشاہ ہوں۔ چنانچہ اس کو اجتماع ختم ہوا تو تنہائی میں بلایا۔ پہلے انعام کا حقدار بھی وہی ٹھہرا تھا، اس کو انعام بھی دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ کسی قیمت پر تم اسلام قبول کرو گے، کسی قیمت پر۔ وہ یہودی اسکالر کہنے لگا تم کتنی قیمت دے سکتے ہو؟ مامون نے کہا میں یہاں تک جا سکتا ہوں کہ میری جگہ تم آ جاؤ، تمہاری جگہ میں آ جاتا ہوں، یعنی بادشاہی لے لو لیکن مسلمان ہو جاؤ۔ بادشاہی دینے کے لیے تیار۔ اس نے کہا بادشاہ صاحب میں بازار کی چیز نہیں ہوں، مجھے خریدا نہیں جا سکتا، لک دینوں کا ولی دینی، تجھے تیرا مذہب مبارک ہو، مجھے میرا دین مبارک ہو، مجھے خریدا نہیں جا سکتا۔ اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ مامون کو دکھ بھی ہوا، لیکن مامون کے دل میں اس کے احترام اور عزت میں اضافہ ہو گیا کہ چلو بے دین صحیح کمبخت، لیکن بکاؤ تو نہیں ہے، بازار کی چیز تو نہیں، اسے خریدا نہیں جا سکتا۔ اگلے سال وہ پھر آیا، لیکن جب اگلے سال آیا تو اس کے سر پہ وہ یہودیوں والی خاص ٹوپی نہیں تھی، بلکہ سنت کے مطابق عمامہ تھا۔ اور پشاور کے دوستو آپ جانتے ہیں کہ سنت کے مطابق عمامہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں، اس کو بند کر دیجئے، جن کو بند کر دیجئے، میں بھی بند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر 2 رنگ کا عمامہ آیا ہے۔ 2 رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں عمامے میں، سفید اور کالا۔ آج کل کالے رنگ کی طرف زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، زیادہ توجہ سفید کی طرف دیا کیجیے، میں اپنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ معمول کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید عمامہ زیب سر فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، سفید عمامہ زیب سر فرمایا ہے۔ تو سفید سنت ہے اور کالا بھی سنت ہے، باقی سب سیاست ہے، فرقہ واریت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ برٹش چرچ اس مظلوم ملک میں مذہب کے حوالہ سے تنازعات کو ہوا دینے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلائی جائے تاکہ یہ کسی کام کے نہ رہیں۔ ہم سے لڑنے کے بجائے یہ آپس میں لڑیں۔ چنانچہ صورتحال یہ ہے کہ اب اذانوں کے ذریعے فرقہ واریت، درود و سلام کے ذریعے فرقہ واریت، پگڑیوں کے ذریعے، سٹیکرز کے ذریعے، نعروں کے ذریعے، اور میں پوری دنیا کو دیکھے بیٹھا ہوں، کہیں بھی یہ کھیل نہیں ہو رہا، صرف اس ملک میں ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں یہ کھیل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ دنیا میں کوئی ملک نظریہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا، صرف پاکستان ہے جس کی تحریک میں یہ نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکمرانی کے لیے بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک نظریے کی پیداوار ہے، ایک نظریے کی تخلیق ہے، تو دشمن اسی نظریے کو متنازع بنانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اور عام آدمی بیچارہ مفتون ہے، مبتلا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ میرے پاس کشمیر میں 2 مولوی صاحبان آئے اور کہنے لگے شاہ صاحب ہم تو آپ کے نانے سے محبت کی وجہ سے یہ رنگ
پگڑی میں استعمال کرتے ہیں، آپ بھی ہماری حوصلہ افزائی نہیں کرتے؟ میں نے کہا میرے نانے نے کبھی یہ رنگ استعمال کیا ہی نہیں، تو میں کیسے تمہاری حوصلہ افزائی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کی پگڑی نہیں پہنی۔ کہنے لگے نہیں پگڑی نہیں پہنی، ہم تو روزے کے رنگ سے۔ اچھا، تو میں نے کہا پھر روزہ تو صحابہ نے بھی نہیں بنایا، اہل بیت نے بھی نہیں بنایا، یہ تو بعد میں بنایا گیا ہے ترک حکمرانوں کے زمانہ میں، اور پھر روزے کے اوپر اس رنگ کا کپڑا تو نہیں رکھا ہوا، وہ تو پینٹ ہے۔ اگر آپ روزے کو، اس کے رنگ کو فالو کرتے ہیں، روزے کے رنگ کی نقل کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پہلے ٹنڈ کرانا چاہیے، پھر اس کے اوپر اس رنگ کا پینٹ کرانا چاہیے، پھر آپ تشریف لائیے، میں سوچوں گا کہ آپ کو عشق کی سند دی جائے کہ نہ دی جائے۔ یہ کھیل دل کے لینے کے جو کھیلتے ہیں آپ، مجھ سے نہ کھیلیے، کسی ناداں سے کھیلیے۔ ناروں سے، سٹیکروں سے اور پگڑیوں سے عشق نہیں پورا ہوتا۔ عشق تو پھر عشق ہے، وہ کچھ اور تقاضے کرتا ہے، اور ان تقاضوں کی نسبت بدر و احد سے ہے، جرموک و تبوک سے ہے، مدائن اور قادسیہ ہے، شاملی اور بالا کوٹ سے ہے۔ الحمدللہ عشق کی ان نسبتوں سے اللہ نے ہمیں تعلق عطا فرمایا ہے، جس پر ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اتباع سنت میں وحدت ہے، مرکزیت ہے۔ آپ سے میں پہلی مرتبہ مخاطب نہیں ہوں۔ پشاور پاکستان کے ان چند شہروں میں سے ہے جن میں میری سینکڑوں حاضریاں ہو چکی ہیں، سینکڑوں۔ غالباً میری پہلی حاضری پشاور میں 1965 میں ہوئی تھی۔ آج جو سفید بال لیے ہوئے ہیں اور بچوں والے ہیں، یہ اس وقت بچے تھے۔ ابھی ایک بزرگ میرے پاؤں دبانے آ گیا، سارے بال سفید ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، آپ مجھے معاف کریں، یہ نوجوان مجھے دبا رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں دب جاؤں، کوشش تو کر رہے ہیں، آپ نہ دبائیں۔ وہ کہنے لگا شاہ صاحب میں بچپن سے میں آپ کو سنتا چلا آ رہا ہوں، اور انہوں نے کوئی حوالہ دیا کہ جب آپ وہاں آئے تھے تو اس وقت میں بچہ تھا، غالباً نمک منڈی کا حوالہ دیا انہوں نے کہ میں اس وقت بچہ تھا۔ جب ایسی باتیں سنتا ہوں اور ان حضرات کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں تو بہت پرانی چیز ہوں۔ ضعیفی کا بھی احساس ہوتا ہے، بڑھاپے کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے پشاور کے دوستو کہ میرا سارا قافلہ چلا گیا، بری طرح سے کبھی کبھی تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیے نا، ایک مستقل عید لائی گئی ہے، تیسری۔ پوری امت 1400 سال سے 2 عیدیں مناتی آ رہی، عیدین، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، ساری صحاح کی کتابیں بھری پڑی ہیں، عیدین، 2 عیدیں، تیسری عید آ گئی ہے بغیر نماز کے، بغیر خطبے کے۔ اور مجھے خطرہ ہے یہ مولوی جو ہے فرقہ باز، مجھے خطرہ ہے کہ یہ یہاں نماز بھی پیدا کر دے گا، اور جی شکرانے کے نوافل پڑھیں، مجھے خطرہ ہے آگے چل کے یہ سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ چلو پھر جب نماز پڑھ لی ہے تو شکرانے کے خطبہ بھی سن لو، دیکھیں یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو اگلے سال جب آیا تو اس کے سر پہ یہودیوں والی ٹوپی نہیں، سنت کے مطابق امامہ تھا، اور سنت کے مطابق جو امامہ ہے اس کے کیا رنگ ہیں؟ سبز اور سیاہ۔ یاد رکھیں گے نا آپ؟ سفید اور کالا، میں نے کچھ اور کہا؟ سیاہ کہا۔ سفید اور کالا، اگر وہ سبقت لسانی ہوئی اللہ معاف فرمائے، سفید اور کالا یہ سنت ہے۔ کوئی رنگ برنگی لباس سے اور پگڑیوں سے اور جبوں سے آپ کو لوٹ کر نہ لے جائے۔
تو لوگ بھی سمجھ گئے، مامون رشید بھی سمجھ گیا کہ تبدیلی آ چکی ہے۔ اب اس مرتبہ اس نے آ کے جو مقالہ پیش کیا وہ اسلام کی حقانیت پہ تھا، تقابل ادیان کرتے ہوئے کہ باقی مذاہب کیوں نہیں اور اسلام کیوں سچا ہے۔ اس پر اس نے اتنا خوبصورت مقالہ پیش کیا کہ اہل علم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ مامون رشید عباسی نے اس کو تنہائی میں بلایا، کہنے لگا یہ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ تم مسلمان ہو گیا ہے، لیکن یہ بتا کہ مجھ سے زیادہ قیمت تجھے کس نے دی؟ میں تو بادشاہی دے رہا تھا، وہ تو نے ٹھکرا دی، اب جو تو بدل گیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے، مجھ سے زیادہ قیمت کس نے دی؟ کہنے لگا بادشاہ قیمت کی بات نہیں ہے، قسمت کی بات ہے، مجھے قیمت نے نہیں بدلا، مجھے قسمت نے، اس وقت میری قسمت میں ہدایت نہیں تھی، میں چلا گیا، اور جب ہدایت کا وقت آ گیا تو بحمداللہ تعالی میرے دل کی دنیا میں تبدیلی آ گئی۔ صورتحال یہ بنی کہ آپ سے جب میں چلا گیا تو میں نے سوچا کہ اتنا بڑا متمول اور تونگر تو نہیں ہوں، فقیر سا آدمی ہوں، درویش سا آدمی ہوں، دال روٹی کیسی چلائی جائے؟ تو میں نے سوچا آسمانی کتابیں لکھتا ہوں، جس طرح میں خوش کلام ہوں اسی طرح میں خوش نویس بھی ہوں، میرے قلم کو بھی اللہ نے بڑی نفاست دی ہے، تو میں نے سوچا آسمانی کتابیں لکھتا ہوں، پھر ان کو بیچوں گا، دال روٹی چلے گی۔ تو سب سے پہلے میں نے توریت لکھی، بہت خوبصورت لکھی، مگر اس میں یہ کیا کہ جو جملے ادب پر اور فصاحت پر پورے نہیں اترتے تھے ان کو میں نے بدلا، اس کی جگہ فصیح اور ادیبانہ جملے ڈال دیے۔ وہ لکھ کے جب میں یہودیوں کے پاس لے گیا تو یہودیوں نے بہت زیادہ پسند کی اور مجھے مالا مال کیا۔ پھر میں نے انجیل لکھی، اس میں بھی کچھ جملے نکالے کچھ ڈالے، نصرانیوں کے پاس لے گیا، بہت خوش ہوئے، انہوں نے مجھے مالا مال کر دیا۔ پھر میں نے قرآن لکھا، اس میں بھی کچھ الفاظ نکالے کچھ ڈالے، خوبصورت لکھا، لیکن جب مسلمانوں کے پاس لے گیا تو خوش تو کیا ہوتے، انہوں نے تو اجتماعی طور پر جوتے اتارے اور مجھے جوارے سے پاپوش پیش کی، اتنا مارا کہ مجھے فارغ البال کر دیا، میرے سر کے بال اڑا دیے۔ لیکن اسی دوران میرے دل کی کھڑکی کھلی، میرے دل کا دروازہ کھلا، اور میرے باطن کے مفتی نے فتویٰ دیا، میرے ضمیر نے فیصلہ دیا، اب حشر تک انسانی قافلے کی قیادت صرف وہ کتاب کر سکتی ہے جس میں سے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے نہ ڈالا جا سکتا، اور وہ صرف قرآن کریم۔ تو بھائی قرآن کریم میں ابھی میرے عزیز کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو میری توقعات پہ پورا اتارے، سید فیصل ندیم کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کی اہانت کا راستہ اختیار کیا ہے، در حقیقت وہ اپنی ہلاکت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، قرآن کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو قرآن کے ورقوں کی توہین کر رہے ہیں وہ بھی بدبخت ہیں۔ تو جو قرآن کے احکامات کی توہین کر رہے ہیں ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآنی اوراق کی توہین کرنا بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، لیکن احکامات کی، قرآن کے احکامات کی توہین کرنا یہ خوش نصیبی ہے۔ پشاور والوں، آپ کے معاشرے میں آپ کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کریم 1400 سال کا سفر کر کے آپ تک پہنچا، پھولوں پہ چڑھ کے نہیں آیا، کانٹوں پہ چل کے آیا۔ افراد نے سازشیں کی، قوموں نے سازشیں کی، بادشاہوں نے سازشیں کی، لیکن قرآن کریم صداقت کی وہ چٹان ثابت ہوا کہ ہر طوفان اس سے ٹکرایا، اس کا منہ پھر گیا۔ آج بھی قرآن کریم فکر و نظر کی بلندی پہ کہہ رہا ہے، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔
میں نے اس دن اسلام آباد میں کہا، جس دن ہم نے جلوس بھی نکالا، کہ یہ تو درندے ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں، جس طرح دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں، قرآن کی توہین کرنے والے کا بھی کوئی مذہب نہیں، وہ بھی درندے ہیں، یہ بھی درندے ہیں، وہ بھی ننگے انسانیت ہیں، یہ بھی ننگے انسانیت ہیں۔ ہاں اگر تمہیں مقابلے کا شوق ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے جو اپنے بندے پر سچائی اور صداقت کا یہ برہان اتارا ہے، اگر اس میں تمہیں کوئی شک ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت بنا کے لاؤ، تم سے نہ بن پڑے۔ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حاجت رواؤں کو بلاؤ، اپنے کارساز اور دستگیر جمع کرو، ان سب سے کہو قرآن کی صورت جیسی ایک صورت بنا کے لائیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یوں کر کے دکھاؤ نا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور یقیناً، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر اس آگ سے ڈرو جو تم جیسے بدبختوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آج کی تاریخ اور آج کی ملاقات کے حوالے سے لکھ لیجئے، قرآن کی اہانت کرنے والوں کے لیے وہ آگ قریب آ چکی ہے، قریب نہیں بچ سکیں گے اس آگ سے۔ اور وہ آگ مسلمانوں نے ارینج نہیں کی، اس آگ کے بانی بھی یہی ہیں۔ مسلمان تو رحمت للعالمین کے غلام ہیں، یہ رحمتیں تقسیم کرتے پھرتے ہیں۔ ایٹمی آگ، اٹامک آگ انہی کی تیار کردہ ہے اور وہ انہی کو جلانے والی ہے۔ یہ سی ٹی بی ٹی کرنا چاہتے تھے، نہیں کر پائے۔ ایک ایسا چینل بن چکا ہے اس وقت ایٹم کا جو کرۂ ارض کو گھیرے ہوئے ہے، جس نے بھی بٹن دبایا کوئی نہیں بچے گا، اور وہ بٹن دبانے والے مسلمان نہیں ہوں گے، یہی ہوں گے۔ انہی کی ہلاکتوں کے لیے فضا بن رہی ہے اور میدان تیار ہو رہا ہے، اور ان کی اس حرکت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت قریب اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ تو دوستو، خلیل کی یہ دعا ہے جس کا جواب آیا رب العالمین کی طرف سے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ محسن اعظم جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا، انہی میں سے امیین۔ امیین کا کیا ترجمہ کرتے ہو؟ ذرا اور آسان بناؤ۔ امیین کہہ رہا ہوں، امی نہیں کہہ رہا۔ جس معاشرے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، قرآن کے بقول وہ امیین کا معاشرہ تھا، امیین کی سوسائٹی تھی۔ تو امیین کس کو کہتے ہو؟ ایک تو ہے نا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب بھی امی ہے، اور یہ ترجمہ میں نہیں سکھایا آپ کو کہ جس کا کوئی فرش والوں میں سے استاذ تو ہے لیکن عرش والا ہے، اللہ استاذ ہے، فرش والوں میں سے کوئی استاذ نہیں۔ لیکن جس معاشرے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے وہ بھی امیین ہیں۔
تو اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ان پڑھ کرتے ہیں. یار ایسے چپ ہو گئے ہو جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہو. تمام ترجمہ کرنے والے حضرات نے، مفسرین نے یہی لکھا کہ ان پڑھ. اب یہ ان پڑھ کا مفہوم کیا ہے؟ تعمیرات کا فن جانتے تھے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اسلام سے پہلے جو معاشرہ تھا، جو سماج تھا، جو سوسائٹی تھی، تعمیرات کا فن جانتے تھے. مکان بنانا اس وقت کے مطابق مکان بنانا جانتے تھے. پرانی جو عمارتیں ہیں، آج کا انجینئر ان کو دیکھ کے چکرا جاتا ہے. یہ اینٹیں کیسی بنائی گئی ہیں، ان کو کیسے لگایا گیا ہے. یہ آپ کا قلعہ بنا ہوا ہے نا، یہ قلعہ بالسال، اچھا بالا حصار. تجوید میں کچھ کمی رہ جائے تو معاف کر دینا. قلعہ بالا حصار. اس کے نیچے اشاق کا ڈیرا تھا، وہ ہے یا اٹھا دیا گیا؟ گرم پیر. یا رب العالمین، پیر ہونا کوئی کم ہے کہ گرم بھی ساتھ ہے. اسے کہتے ہیں دو آتشا، کریلا اور نیم چڑھا. اللہ خوش رکھے ہمارے عزیز اکرم درانی صاحب کو، ان کی انتظامیہ کو. میں دعائیں کرتا ہوں، ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ رابطہ عوام تیز کرو، لوگوں سے محبت سے ملو، لوگوں کو اپنے قریب لاؤ. خود بغیر بتائے مسجدوں میں چلے جایا کیجئے، لوگوں کی ذرا سخت باتیں بھی سن لیا کیجئے، ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کیجئے. اس لیے کہ دشمن آپ کو عوام سے دور کرنے کے لیے بڑی گہری سازشیں کر رہا ہے. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. اس قلعے کو دیکھنے کے لیے بھی باہر سے لوگ آتے ہیں. میں دلی، ہم جب قطب مینار پہ گئے تو میں نے دیکھا کہ باہر سے آئی ہوئی وہ میڈیا کی ٹیمیں اس کی تصویریں بنا رہے تھے، اس کے ویڈیو بنا رہے تھے، اور وہ حیران تھے. انہوں نے ہمیں کہا کہ اتنے بھاری پتھر یہ کیسے اوپر اٹھا کے وہاں لگائے گئے. وہ کوئی بلڈوزروں کا زمانہ تو نہیں تھا جس طرح اب ویٹ لفٹر آئے ہیں، بڑے بڑے وزنی پتھر اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں، بنے بنائے بیم اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. اس وقت تو یہ مشینری نہیں تھی. تو اتنے وزنی پتھر، پہلے تو یہ کہ ان کو کیسے تراشا گیا. ان کی فنیشنگ ابھی تک فریش ہے، تازہ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ان کی یہ فنیشنگ کمپلیٹ ہوئی ہے. کیسے ان کو یہاں سجایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کا انسان مکان بنانا جانتا تھا، مینار بنانا جانتا تھا. اس وقت کی جو تعمیرات تھیں اس سے وہ خوب آگاہ تھے. اچھا، بیماریوں کا علاج کرنا بھی ان کو آتا تھا، ہربلز سے، جڑی بوٹیوں سے. اس کا مطلب ہے وہ حکیم بھی تھے، ان کو ڈاکٹر کہا جا سکتا ہے. تعمیرات کا فن جانتے تھے، انہیں انجینئر کہا جا سکتا ہے. فنون لطیفہ کے حوالے سے شعر و ادب میں عالمی شوق. وہ تو کسی کو صاحب زبان مانتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے نحن عرب، ہم عرب ہیں، باقی سارا عالم عجم ہے، گنگا ہے. زبان ہمارے پاس ہے. پوری دنیا کو وہ عجم کہتے تھے. بیت اللہ شریف کے ساتھ اپنی تازہ شاعری، اپنا تازہ کلام آ کے لٹکاتے تھے. مقابلہ ہوتا تھا. ایک خاتون ہے جس کا بازار عکاظ میں مکہ مکرمہ میں وہ جو میلہ لگتا تھا،
اس میں اس کا سرخ رنگ کا خیمہ لگتا تھا، خنسا اس کا نام ہے، اور تمام شعراء اس کے سامنے بیٹھتے تھے، اپنے اپنے کلام کی اصلاح کرواتے تھے۔ وہ اتنی بڑی شاعرہ تھی اور صاحب زبان تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حسان ابن ثابت بھی چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جا کے کہا خنسا سے کہ تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خنسا نے کہا اپنا کلام لاؤ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا شعر پیش کیا، خنسا نے اس میں 9 غلطیاں نکالی۔ یہ تعبیر غلط ہے، یہ حرف غلط ہے، یہ استعارہ غلط ہے، فن کے لحاظ سے یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اور ساری 9 غلطیوں کو حضرت حسان نے تسلیم کیا۔ خنسا کہنے لگی حسان تو شعر و ادب کے حوالے سے مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، شعر و ادب کے حوالے سے مجھ سے بلند نہیں ہو سکتا، تیرے نصیبے کا مقابلہ، تیرے مقدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہوں، اس لیے کہ تو بارگاہ رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتا ہے، منقبت کرتا ہے، اور تیری اس منقبت کو عرش والے سن کے بھی جھومتے ہیں۔ تیرا امتیاز صرف اس میں ہے، تیرا مقام اور احترام صرف اس میں ہے کہ تو بارگاہ رسالت میں محترم ہے۔ میں تیرے اس امتیاز کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن فن کے لحاظ سے تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فنون لطیفہ کو جانتے تھے، انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے، یہ ساری باتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود قرآن ان کو امیین کہتا ہے، اس لیے کہ وہ علم وحی سے خالی تھے، علم وحی نہیں تھا ان کے پاس۔ قرآن کریم ان فنون کو علم نہیں کہتا، یہ سارے فنون ہیں۔ آج بھی اگر کسی کے پاس علم وحی نہیں ہے تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہے قرآن کے نزدیک۔ قرآن کے نزدیک وہی پڑھا لکھا ہے جس کے سینے میں اللہ کی معرفت کا علم ہے، جس کے سینے میں وحی الہی کا نور ہے، وہی پڑھا لکھا۔ رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے امیین میں انہی میں سے اپنا رسول مبعوث فرمایا، وہ بھی امیین، یہ بھی امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، کاغذ لاؤ، خالی کاغذ کسی کے پاس ہے اگر، خالی ایک طرف لکھا ہو کوئی بات نہیں، ایک طرف خالی ہو، بس صرف ایک طرف خالی، جزاک اللہ خیر، دے دو میرا مان۔ خالی کاغذ کو کیا کہتے ہو؟ دس کاغذ، واہ، 10 کاغذ۔ یہ دیکھیے رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ موصل اعظم جس نے امیین میں اپنا آخری رسول بھیجا، انہی میں سے، وہ بھی امیین اور ان کا استاد بھی امی۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب یہ تیرے کاغذ ہیں، یہ تیرے لیے کاغذ ہے، تو میرے لیے کاغذ ہے۔ تاسو زما کاغذ، تاسو زما کاغذ، اور یہ تاسو کاغذ، یہ تیرے لیے خالی کاغذ ہے، تو میرا خالی کاغذ ہے۔ ان کے دل کے کاغذ پر جو کچھ لکھے گا تو لکھے گا، اور تیرے دل کے کاغذ پر جو کچھ لکھوں گا میں لکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امیین کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مطلق جاہل ہیں، کچھ جانتے ہی نہیں، باقی دنیا کو تو خوب جانتے تھے. رب نے فرمایا مجھے نہیں جانتے تھے، ان کو تو نے میری معرفت عطا فرمائی ہے، یہ تجھ سے سیکھتے ہیں، یہ تیرے طالب علم ہیں، تیرے طالبان ہیں، تو میرا طالب علم. ان کے دل پر جو لکھے گا تو اور تیرے دل پہ جو لکھوں گا میں، ایسا امی کہ جس نے دنیا کی ہر دانش کو روشنی عطا فرما دی. اصل فیوز در مصطفیٰ کے کیا کہنے کہ جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی. ایسا امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا. وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. وہ ایک نغمہ کہ انسانوں کو چوکاتا ہوا آیا. وہ ایک نغمہ کہ انسانوں کو چوکاتا ہوا آیا. وہ ایک جذبہ کہ ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر سے میدے کے قیدی جذبہ کے ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا. وہ ایک نرمی، وہ ایک فبما رحمت من اللہ لنت لهم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم. یہی تو تیرے رب کا کرم ہے تجھ پر کہ اس نے تجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھا بنایا. وہ ایک نرمی، یہ نرمی بھی دیکھیے، وہ ایک نرمی کہ سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری. وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى. وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا. وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر دمک اٹھی. پوچھے نہ کوئی حبشہ کے سیاہ فام بلال سے کہ تیرے سلام کا تو کوئی سیدھے منہ جواب بھی نہیں دیتا تھا، پھر تجھے یہ سٹیٹس کہاں سے ملا، یہ عزت کہاں سے ملی کہ تو مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہے تو تیرے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. پوچھے نہ کوئی
عکاظ کی منڈی میں، عکاظ کے میلے میں بکنے والے زید ابن حارثہ سے غلامی کی بستیوں میں گزرنے والا وہ بچہ ان کے قدموں میں آیا اور پھر یہ عزت پائی کہ رحمت عالم فرماتے ہیں زید کو میرا غلام نہ کہا کرو، میرا بیٹا کہا کرو۔ وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر دمک اٹھی، وہ ایک بندہ کہ سلطانوں کو ٹھکراتا ہوا آیا، وہ ایک بندہ کہ سلطانوں کو ٹھکراتا ہوا آیا، وہ ایک مستی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک مستی کہ ہستی کو جلا دیتے ہوئے پھیلی، وہ ایک عالم کہ ہر عالم پہ چھا جاتا ہوا آیا صلی اللہ علیہ وسلم، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اسلام دین محکومیت نہیں، اسلام دین محکومیت نہیں، اسلام قوت حاکمہ ہے۔ الاسلام والسلطان توأمان، اس کی جلالت کی قسم، آج اسلام کے وفادار پورے اس ملک کے ذمہ دار بن جائیں، کوئی فرقہ واریت نہیں رہے گی، کسی بدعت کا نام و نشان نہیں رہے گا، شرک و بدعت کے اڈے ویران ہو جائیں گے، توحید و سنت کی دنیا آباد ہو جائے گی۔ لیکن آج شرک و بدعت کی بدبو پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں، اس لیے کہ ذمہ دار بدعات کی سرپرستی کر رہے ہیں اور علماء حجروں میں تشریف فرما ہے، حجروں میں۔ اس امت کو دو طبقوں سے بہت نقصان پہنچا پشاور والوں، میں نے اس دن اٹک میں بھی کہا، دو طبقوں سے اس امت کو بہت نقصان پہنچا، ایک متقی بزدل سے اور دوسرا بہادر بے دین سے۔ متقی تو ہے، ساری رات ذکر و فکر میں گزار دیتا ہے، لیکن اگر گلی میں کوئی پٹاخہ بھی پھٹ جائے تو جلدی سے دروازہ بند کر لیتا ہے اور طالب علموں سے کہتا ہے ذرا دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے۔ متقی بزدل اور بہادر بے دین۔ بہادر تو اتنا ہے کہ صفوں کی صفیں اڑا دیتا ہے، لیکن اس میں دین کا رنگ نہیں ہے۔ اگر بہادر میں دین آ جائے اور متقی میں شجاعت اور بہادری آ جائے تو صورتحال تبدیل ہو جائے۔ علامہ فرماتے ہیں ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، اور وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد۔ اے مرد خدا، اے صوفی صاحب، اے شیخ الحدیث صاحب، اے مرد خدا، تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل
جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، مسکینیوں محکومیوں نومیدی جاوید، مسکینیوں محکومیوں نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کا ایجاد۔ اسلام مسکینیوں محکومی اور بے بسی کا نام نہیں ہے، اسلام تو شجاعت ایثار اور بہادری کا نام ہے۔ اسلام کبھی فاروق اعظم بن کر، اسلام کبھی فاروق اعظم بن کر دنیا کو مسخر کرتا ہے اور لاکھوں مربع میل پر اللہ کا قانون نافذ کرتا ہے، اور کبھی عثمان ابن عفان بن کر جزائر میں، سمندروں میں، صحراؤں میں احقاق حق اور ابطال باطل کرتا ہے، اور پھر کبھی حسین بن کر جان دیتا ہے۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں اسلام کے لیے کہ یہ دب کر رہے اور بے بسی کے عالم میں آنسو بہاتا رہے۔ یہ اسلام کے بیٹوں کی پہچان نہیں ہے، یہ کسی اور کی پہچان ہے۔ علماء کرام، بالخصوص پشاور کے حضرات، اللہ آپ کو وہ مقام عطا فرمائے، وہ عزت عطا فرمائے جو آپ کی نسبتوں کا تقاضا ہے۔ خدا کے لیے اسلام کی اس روح کو سمجھیے، اسلام کی اس روح کو سمجھیے، حجرہ نشینی سے نکل آئیے۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچاؤ بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچاؤ بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ اگر ظالم اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو آپ کو، وہ شر کے لیے سب کچھ کرنے کو تلے ہوئے تو آپ خیر کے لیے صحیح فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ شر کے وارث موجود ہیں، خیر کے وارث کہاں گئے؟ خیر کے وارثوں کو بھی منبر و محراب سے باہر آنا چاہیے۔ منبر و محراب کی حسین قید میں چلے جانا اسلام کی تعلیمات کا تقاضا نہیں ہے، یہ کلیسا نشینوں کا شیوا ہے۔ مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو اور مصلحت در دین ماں جنگ و شکو۔ آج مغرب آپ کے سجدوں سے اور آپ کی تسبیح سے نہیں ڈرتا، مغرب جس سے ڈرتا ہے وہ آپ خوب سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، وہ ایک عالم کے ہر عالم پہ چھا جاتا ہوا آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشیت حسن کی تکمیل فرماتے ہوئے ابھری، تصور آخری تصویر بن جاتا ہوا آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈھیلے کیوں پڑ گئے ہو؟ بیچ میں ذرا پیغام دے دیا، جوان ہو جاؤ پھر جوان ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، مشیت حسن کی تکمیل فرماتے ہوئے ابھری۔ پشاور والوں، یہ ساری کائنات میرے اللہ نے تخلیق فرمائی، لیکن اس کے کسی جز پہ اس نے ناز نہیں کیا، نہ آسمان کی بلندیوں پہ، نہ زمین کی وسعت پہ، نہ پہاڑوں کی متانت پہ، نہ ستاروں کی چمک پہ، نہ سورج کی تابانی پہ، نہ چاند کی درخشانی پہ، نہ انادل کی چہک پہ، نہ گلشن کی مہک پہ، نہ سمندر کے تلاطم پہ، نہ دریاؤں ندی نالوں کے بہاؤ پہ، کسی چیز پہ اللہ نے ناز نہیں کیا، یہاں تک
کہ جنت کی جوانی پہ بھی ناز نہیں کیا، ملائکہ کی تقدیس پہ بھی ناز نہیں کیا، حوروں کی ملاحت پہ بھی ناز نہیں کیا، بس ایک ذات پر اس نے ناز کیا، ایک ذات پہ ناز کیا، اور اس کا تعارف کراتے ہوئے حق تعالی نے اپنی مرضی سے قسمیں کھا لی، کسی کے تقاضے پر نہیں، اپنی مشیت پر، اپنی خواہش پر، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اور اس شہر امین کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بالیقین میں نے اس انسان کو خوب بنایا، خوب بنایا، اتنا خوب کہ اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھی جائے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، خوب بنایا، صدرہ من الرحمہ، خوب بنایا، رأسہ من البرکہ، خوب بنایا، رجلیہ من الاستقامہ، خوب بنایا، یدیہ من السخاوہ، خوب بنایا، قلبہ من الایمان، خوب بنایا، شفتیہ من الحمد، خوب بنایا، لسانہ من الذکر، خوب بنایا، وعینیہ من الحیاء، خوب بنایا، ووجہہ من الرضا۔ باقی ساری کائنات کو بایادر بنایا، حکم دیا ہو جا، ہو گئی، اپنے محبوب کو محبت سے بنایا۔ حسان کہتا ہے، حسان ابن ثابت کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا، اور تیری تخلیق پر اس نے پوچھا میرے محبوب بتا تجھے کیسے بناؤں؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا حسین، ایسا مزکا، مصفا، مجلا، ایسا بیدار، اس پہ پتھر کیوں برسائے گئے؟ اس کی راہوں میں کانٹے کیوں بچھائے گئے؟ پشاور والوں، اس سے سوشل بائیکاٹ کیوں ہوا؟ اس کے ساتھی کیوں ذبح ہوئے؟ اسے وطن کیوں چھوڑنا پڑا؟ ہاں یہ باتیں ہوئی، لیکن 12 ربیع الاول کو اڈیالہ میں، راولپنڈی اڈیالہ روڈ پر اس دن ایک شاعر آیا اور اس نے ایک شعر پڑھا، مجھے چوٹ لگی اور میں نے کہا غلط۔ اس نے کہا سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ میں نے کہا غلط، میرے آقا سے اختلاف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، سابی بھی کہا گیا، لیکن ساحر، مجنون، سابی گالیاں نہیں ہیں، گالی کسی اور چیز کو کہتے ہیں۔ میں یہاں دوہرا نہیں سکتا ہوں، گالی نہیں دی گئی۔ میرے آقا اتنے بے داغ ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں، روشنی کا ایسا مینار ہے کہ ابو جہل کو بھی گالی دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ شاعر زندہ نہیں، ورنہ میں اس کو رابطہ کر کے کہتا ترمیم کرو اپنے جملے میں، سلام اس پر کہ جس نے سختیاں سہ کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے تلخیاں سہ کر دعائیں دی، سختیاں سہ کر دعائیں دی۔ گالی نہیں دی گئی میرے آقا کو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سوچ کر کہہ رہا ہوں۔ پشاور والوں، کانٹے کیوں بچھے؟ رب العالمین نے فرمایا نعلم
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہم جانتے ہیں میرے محبوب، ہم جانتے ہیں کہ دشمنان اسلام کی باتوں سے تیری طبیعت پہ گرانی ہوتی ہے، تیرا دل دکھتا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ تیری تکذیب نہیں کرتے، تیری ذات پر انگلی نہیں اٹھاتے. تو جب ان سے پوچھتا ہے کہ جب تو ان سے پوچھتا ہے کہ لبثت فیکم عمرا، میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تو ان کا جواب ہوتا ہے جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. عبداللہ کے یتیم، ہم نے زندگی کے ہر موڑ پر تجھے آزمایا، ہم نے تیری ذات میں صداقت، دیانت، امانت اور شرافت کے سوا کچھ نہیں پایا. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. تیری ذات سے اختلاف نہیں، میری بات سے اختلاف ہے. تیری ذات کو خوب برداشت کرتے ہیں لیکن میری بات کو برداشت نہیں کرتے. اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، سورہ بنی اسرائیل، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب تو ان کے سامنے میری توحید بیان کرتا ہے، ولوا علی ادبارہم نفورا، تو پھر یہ پاؤں سر پہ رکھ کے بھاگتے ہیں. یہ حلوائی ہیں، تیرے نام کو تو چومتے ہیں لیکن تیری بات کو نہیں مانتے. یہ پرانی پہچان ہے حلوائیوں کی، حلوائیوں کی پرانی پہچان ہے. قربانت شوم، قربانت شوم. اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، ان کی چاہتوں کا مرکز، ان کی محبتوں کا محور، ان کی چاہتوں اور محبتوں کا مرکز جب فاران کی بلندی پہ کھڑے ہو کر کہلاتا ہے قولوا لا الہ، قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو. مکہ والے تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو نا، میری دیانت و صداقت کی قسمیں کھاتے ہو نا، مجھے صادق و امین پکارتے ہو نا، تو پھر میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ذکر ذکر بالقرآن من يخاف وعید، فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. یہ دنیا میں کھو گئے ہیں، انہیں میری طرف متوجہ کیجیے. ان کے دل کی دنیا میں میری یاد کا دیپ جلائیے میرے محبوب. فإن الذکرى تنفع المؤمنین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. گیلری والے بھی بولے، سیڑھیوں میں کھڑے ہوئے بھی بولے، اور گلی والے بھی میرے دل کی دنیا میں آ جائیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پشاور والو، آج عبد المجید تم سے کہلوا رہا ہے، تم میرے ہم نوا بنے ہوئے ہو، اس پر قربان جاؤں جو فاران کی بلندی پہ تنہا کھڑا تھا، سامنے والے بولتے نہیں تھے، سامنے والے مانتے نہیں تھے، سامنے والے کہتے نہیں تھے، وہ اکیلا کھڑا تھا اس اکیلے کو راضی کرنے کے لیے، وہ اکیلا کھڑا تھا اس اکیلے کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کی آواز میں ساری کائنات آواز ملا رہی تھی، پوری کائنات ہم نوا تھی۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ہاں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیغام، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیغام، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مال کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو، اولاد کے لیے اس کو ناراض کرتے ہو، وہ کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ خبردار خبردار، مال اور اولاد تمہیں مجھ سے دور نہ لے جائے۔ مال بھی فانی، پلازے بناتے ہو وہی گرتا ہے، اسی میں دب کے مر جاتے ہو۔ نیب والے آ جاتے ہیں، وہ تمہیں پوچھتے ہیں کیسے بنایا۔ اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو، تم بوڑھے ہو جاتے ہو، اولاد جوان ہو جاتی ہے، تمہارے مرنے کی دعا کرتی ہے، بابا کدو مرسی، چھوڑ دے نہیں چار پائی نو کمبخت۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ ہو پیون، بتانے وہم و گما۔ اقبال کہتا ہے یہ تو تیرے خیالی بت ہیں جو تو نے سجا رکھے ہیں، چھوڑ انہیں منہ موڑ ان سے ادھر آ۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مفادات کے بت، مفادات کے بت، علاقائیت کے بت، لسانیت کے بت، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ سارے قرآن کا خلاصہ یہی،
سارے قرآن کا خلاصہ یہی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اسی نے بکھرے ہوئے شیرازہ کو دوبارہ منظم کیا، اسی نے انسانیت میں وحدت و مرکزیت پیدا کی۔ تم قوموں کی بات کرتے ہو، قرآن آدمیت کی مرکزیت کا داعی ہے۔ تم اقوام کے اتحاد کی بات کرتے ہو، قرآن انسانیت کی مرکزیت کا داعی ہے۔ کس بنیاد پر؟ کوئی نہیں معبود۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہی پہ زور دینا یہ سیاسی بات نہیں ہے، یہ میرے دین کی بنیاد ہے، یہ عقیدے کی روح ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ ہی پہ زور دے کے، دائیں بائیں دیکھ کے، کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے ہر جگہ موجود کون ہے؟ موسم ٹھیک نہیں ہے، پشاور کے روشن ضمیروں، اقبال کی سنو۔ اقبال کہتا ہے بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات۔ آدم تے بڈھا ہو گئے پر لات و منات بڈھے نہیں ہوئے۔ بھیس بدل کے آنگنے، ون پون میں جبے پا کے، رنگ برنگی پگڑیاں سجا کے، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کار ساز و دستگیر و حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ ڈاکٹر نسخے لکھتا ہے، دوائیاں دیتا ہے، شفا دینے والا کون ہے؟ سفینے پار لگانے والا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ اولیاء کی بگڑی کس نے بنائی؟ نبیوں کے کام کون آیا؟ رسولوں کی مشکلات میں دستگیری کرنے والا کون ہے؟ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، میرے محبوب ویسے تو تیرا نام چومتے ہیں، ویسے تو تیری ولادت پر جشن مناتے ہیں، حلوے کی دیگیں پکاتے ہیں، مکہ کے در و دیوار کو چراغاں کرتے ہیں، لیکن انہیں توحید ہضم نہیں ہوتی۔ تیری ذات سے اختلاف نہیں ہے، تیری بات ان کو ہضم نہیں ہوتی میرے محبوب۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم خوب جانتے ہیں میرے محبوب کہ ان کی باتوں سے تیرا دل دکھتا ہے، تیرا دل دکھتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو پھر ایسے ماحول میں ہم سے رابطہ کیجئے، ہماری تسبیح سے اپنے دل کے دکھنے کا علاج کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری تسبیح سے اپنے دل کے دکھنے کا علاج کیجئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ،
وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سر بسجود ہو کر ہم سے باتیں کیجیے میرے معبود۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے جائیے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین کا دن آ جائے۔ پشاور والو، اللہ آپ کو اس معیار پر پورا اتارے۔ ہمارے مولانا محمد شاہ صاحب، انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر بیان کر دی۔ کب شروع کیا تھا مولانا؟ 4 سال پہلے۔ 4 سال میں ماشاءاللہ انہوں نے 4 سال میں آپ کو قرآن کریم کی تفسیر سنا دی، اور میں نے 4 لمحوں میں آپ کو بتا دیا پورے قرآن کی تفسیر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ طرز جمہوری نہ ذوق کج کلاہی چاہیے، جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آذری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ دعا کرتا ہوں اللہ مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں مولانا محمد شاہ صاحب، 4 سال میں ایک تفسیر تو آپ نے، اللہ نے توفیق دے دی اور آپ نے بیان کر دی۔ اب ارادہ کیجئے اور شروع کیجئے پھر قرآن کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ماشاءاللہ۔ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ دکھا ہمیں صراط مستقیم، سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو ناراض ہوا اور تیرا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا جو گمراہ ہوئے۔ ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جن پہ تو راضی ہوا، جن پر تو نے انعامات کیے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو ناراض ہوا اور تیرا غضب نازل ہوا، وہ جو گمراہ لوگ ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرما، اور جن پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پر ہم سب کو چلا دے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ اس کی تفسیر اور تشریح اسی گنج میں ہو چکی، پشاور گنج میں سن 1985 میں، اور الحمدللہ اس تفسیر نے ہزاروں لوگوں کے عقائد بدلے ہیں،
الحمدللہ تعالیٰ میں نیو یارک میں بتا رہا تھا اپنے عزیزوں کو، نیو یارک میں اترا، مجھے 7 گھنٹے گزارنے تھے، تو میں نے کہا چلو دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ باہر نکلا تو ایک ایشیائی ٹیکسی ڈرائیور نظر آیا، میں نے اس سے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، میں بیٹھ گیا، اس نے بٹن دبایا تو سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع ہو گئی۔ کچھ دیر سنتا رہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ کہاں تو نے میری آواز پہنچا دی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ بند کر کے کہا آپ اس عالم کو جانتے ہیں؟ بڑا عجیب سوال تھا۔ میں نے کہا جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اب شیشے سے میری طرف دیکھ رہا ہے اور میرے تاثرات جو تھے اس سے اس کو شبہ ہو گیا، شک ہو گیا۔ کہتا ہے ریئلی آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ تیرے پیچھے بیٹھا ہو۔ تو اس نے بریک لگائی، گاڑی سائڈ پہ کی اور آیا، میرے ہاتھ چومے، میرا ماتھا چوما، رونا شروع کیا۔ میں نے کہا بتا تو صحیح، کوئی رونے کی بات ہے تو میں بھی تیرے ساتھ روتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میرا نام گنگا رام تھا، گنگا رام، میں ہندو تھا، آئی واز ہندو، نیڈ ہندو، برہمن، میں ہندو تھا۔ میرے ایک کلیگ نے، ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے یہ کیسٹ دی تھی اور اللہ نے اس کیسٹ کو میری ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ میں بھی مسلمان ہوا، میری بیوی بھی مسلمان ہوئی، میرے بچے بھی مسلمان ہوئے۔ تو اس کیسٹ سے اس کی تشریح اور تفسیر الحمدللہ تعالیٰ پوری دنیا میں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے، تو میرے لیے بھی دعا فرمائے۔ ویسے تو جسمانی زندگی پوری کر چکا ہوں، اب بونس میں چل رہا ہے سلسلہ، بونس میں، تو آپ دعا فرمائیں۔ یہ جو کچھ بات ہے یہاں بیٹھ جاتا ہوں تو پھر یہ قرآن اور سنت کا اعجاز ہے کہ جب میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں تو قرآن مجھے جوان بنا دیتا ہے اور میری باتیں توحید و سنت کی وجہ سے میری باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اسی پر میری زندگی کا انجام فرما دے۔ یہاں کے احباب کا شکر گزار ہوں جن کے ذریعے آپ دوستوں کی پھر ملاقات تازہ ہو گئی۔ وصلی اللہ تعالی پوری دنیا میں مسلمانوں کو ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ یا رب العالمین فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، عراق، افغانستان اور کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، پاکستان کو یا اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما۔ آج میں آیا ہوں، دیکھتا آیا ہوں اور دعائیں نکلتی رہی میرے دل سے، الحمدللہ یہاں مجھے عریانی اور فحاشی کا کوئی منظر نظر نہیں آیا۔ یا اللہ اس شہر کو اسی طرح ہدایت کے راستے پر چلاتے رہنا، یا اللہ اس شہر کو اسی طرح ہدایت کے راستے پہ چلاتے رہنا، اس کے فیض کو پورے ملک میں پہنچا دے۔ یا اللہ یہاں کے مسلمانوں کو اپنی صحیح قیادت کے انتخاب کی توفیق عطا فرما، لالچ کی بنیاد پر، مفادات کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے فیصلے کرنا۔ یا اللہ پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما، دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین تمام روح